ایمان والوں کے نام جو مسلمان ہونے کا، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کا پیغام ہے۔ سورہ التحریم، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتی ہیں نا، ہم مسلمان ہیں، پراؤڈلی مسلم، پریکٹیکل مسلم بھی ہیں، یہ بس پراؤڈلی مسلم ہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تقاضے ہیں، کیا تقاضا ہے؟ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ کتنی سنگین آگ ہے، پتہ ہو کچن میں، گھر میں، کہیں کوئی فائر لگ گیا ہے تو کیسے فائر بریگیڈ کو، 1122 کو، ہیلپ لائن کو کال کریں گے، خود باہر بھاگیں گے، بچوں کو بگائیں گے، حتیٰ کہ ایسی سچویشنز میں ماؤں کو اپنی فکر نہیں، بچے کی فکر ہوتی ہے، گویا اپنا آپ تو بھول ہی جاتا ہے، مگر یہ کیا، ادھر جہنم کی آگ ہزاروں سالوں سے بھڑک رہی ہے، اور ہے بھی بہت سخت، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ پتھروں سے جو چنگاری نکلتی ہے وہ بھی آسانی سے نہیں بجھتی، اور پھر وہ تو جہنم کی آگ ہے جو دنیا کی آگ سے 70 گنا، اور 69، یعنی اگر ٹوٹل کر لیں اس کے حساب سے وہ 1% ہے، 1% ہے، اور 69% جہنم کی آگ زیادہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، جلانے کے لیے تو بس یہ ایک ہی کافی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور وہ ٹوٹل 70 گنا ہے، 69% زیادہ۔ آپ سوچیں ایسی آگ لگی ہو اور ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہم دنیا کی ریس میں بچوں کو اسکول کے لیے جگا دیتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ جامعہ عصریہ کے تحت جو آپ کو سسٹم ملا ہے، یہاں پر بچوں کے لیے وضو کارنر، نماز ٹائم کہ بچے ظہر کی نماز پڑھ کے جائیں، اور اسی طرح تعلیم اور تربیت ساتھ ساتھ۔ لیکن اگر بچے گھر سے ہی فجر کی نماز نہ پڑھ کے آئیں، بچے صبح ہی صبح ماں باپ کا جھگڑا دیکھ کے آئیں، نہ چاکی دیکھ کے آئیں، ساری رات گھر کی کہانی ہی چینج ہو، بتائیے کیسے فرق پڑے گا؟ تو یہاں انیبلرز کے تحت جو اسکولنگ سسٹم متعارف کرایا گیا، جامعہ عصریہ آپ سے یہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ سبق جو یہاں بچوں کو پڑھایا جائے وہی آپ کے گھر میں بھی دہرایا جائے، کیونکہ والدین اصل چیز ہیں، والدین کے ہاتھ میں مستقبل کی لگام ہے۔ تقدیر صرف وہی نہیں ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، تقدیر میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اگر صرف تقدیر کا لکھا ہوا ہی سب کچھ ہوتا تو پھر ہمیں ہمارے کیے کی سزا نہ ملتی۔ جزا اور سزا رکھی ہی اس لیے گئی ہے کیونکہ انسان اور دوسری مخلوق جنات کو اللہ نے مکلف بنایا، با اختیار بنایا۔ اب یہ غلط کریں گے تو اس کے پھر ذمہ دار خود ہوں گے، اور نسلوں کی تعمیر، مستقبل کے معمار کی ذمہ داری اللہ نے والدین کے سر پہ ڈالی، والدین کے کندھوں پہ ہے۔ ڈونٹ بلیم اسکولس، ڈونٹ بلیم رشتہ دار، ڈونٹ بلیم سرکل، سوسائٹی، پھپھو، دادو، جوائنٹ فیملی سسٹم۔ یاد رہیں کہ آپ خود ذمہ دار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے گھر والوں کی ذمہ داری دی، یا ایہا الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا، اور شدت بتائی کہ وقودھا الناس والحجارہ، کوئی چھوٹی موٹی آگ نہیں لگی۔ اب دیکھیں کہ جیتا جاگتا انسان، خون، گوشت، چمڑا، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک لاش جب آگ میں ڈالی جائے تو کس قدر بدبو، دھواں اور شدت ہوگی۔ تھوڑا سا ایک چھینٹا آگ پر اگر پانی کا ڈال دیں تو کیسے وہ چنگاریاں اور بھڑک شدت آ جاتی ہے، جیسے آگ کو غصہ آ گیا ہو۔ وہ جو آگ ہی پرسنٹیج میں 69% زیادہ ہے، اور اس پر جب لاشیں ڈالی جائیں، انسان ڈالے جائیں، اور پھر پتھر نہ بجھنے والے، تو کیا بچوں کو بچانے کی، اپنے آپ کو بچانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ یہی احساس ذمہ داری اللہ عز و جل نے دیا، یہی سمجھایا، اور پھر فرمایا کہ ایگزٹ بھی کوئی نہیں ہے، بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایسے نگران فرشتے مقرر ہیں جن کو رحم ترس آتا ہی نہیں ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، تم نافرمانیاں کر لیتے تھے، اتنی جرت کر لیتے تھے، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو انہیں حکم دیا جائے گا کہ ان جہنمیوں کے ساتھ سلوک کرو، وہ وہی اسی کے پابند ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، ہماری زندگی ٹوٹل ہی تھوڑی سی ہے،
پھر بچوں کی اور اپنی زندگی کا حساب دیکھیں تو ان کی زندگی میں ہمارا کتنا ساتھ ہوتا ہے، اور والدین بچوں سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس تھوڑے سے ساتھ کے لیے ہم ان کے لیے کیریئر، ہاؤس اور نہ جانے کیا کچھ حلال حرام سب کچھ دے جاتے ہیں، مگر افسوس کہ آخرت کے کام آنے والی کوئی چیز نہیں کر جاتے۔ ماؤں پر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ جہاں اہل کا لفظ آیا، اللہ نے یہ ٹوٹل اونلی مدر کے لیے، اونلی وائف کے لیے صرف اہل کا لفظ فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ فیملی میں ہسبینڈ وائف، بچے، بہن بھائی، یہ تمام ہوتے ہیں، ماں باپ، لیکن اگر صرف ایک پرسن کو پوری فیملی کہا جائے، کیا اس پر بھاری ذمہ داری نہیں ہوگی؟ قرآن کریم سورہ ہود میں اللہ عز و جل نے فرشتوں کا کلام نقل کیا کہ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سارہ کو اہل بیت قرار دیا، یعنی پورے گھر کا کنٹرول تمہارے ہاتھ میں ہے، تم ہی گھر والی ہو، تمہارے بغیر تو گھر ہی نہیں ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اہل بیت، سارا یا اہل البیت، اے گھر والو، تم ہی اس گھر پر رحمتوں اور برکتوں کی وجہ ہو۔ تمہیں اللہ کے امر پر تعجب ہو رہا ہے، اللہ تو تم پر راضی ہو چکا ہے، اور نہ صرف بیٹے بلکہ پوتے کی بھی بشارت ہے۔ یہی عورت اگر ٹھیک ہے تو مستقبل محفوظ ہے۔ ہم معمار قوم ہیں، نسلوں کی تقدیر ہمارے ہاتھ میں ہے۔ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں، آپ کو اپنے میکے سے، اپنے سسرال سے، اپنے پاسٹ سے، اپنے پریزنٹ سے گلہ ہو سکتا ہے۔ مجھے اچھے ماں باپ نہیں ملے تھے، سہولیات نہیں تھیں، اس وقت انہوں نے مجھے صحیح ڈائریکشن نہیں دی، ورنہ میرے اندر بہت ٹیلنٹ تھا، میں بہت کچھ کر سکتی تھی۔ ماحول نہیں ملا، آگے سے خامن، سسرال، گھر نہیں ملا، میرے ساتھ کسی کا تعاون نہیں تھا۔ یہ سب آپ کے گلے ہیں نا؟ اب یہ کل کو کسی اور کا گلہ تو نہ ہو۔ آپ کہتی ہیں مجھے اچھا خامن نہیں ملا، مگر آپ ایسے بیٹے تیار کر رہی ہیں جو شاید آپ کے خامن سے بھی کئی قدم پیچھے ہیں۔ میں گئے گزرے نہیں کہوں گی، کیونکہ بہرحال خامن کی بات ہے، لیکن ہم ایسی نسلیں تیار کر رہی ہیں جو پچھلے جہاں تک پہنچے تھے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہمارے والدین نے، آباء و اجداد نے ہمیں کم از کم اپنے رب سے جوڑ دیا۔ جو بھی مصیبت، پریشانی، تکلیف آتی ہے، سر سجدے میں جھک جاتا ہے، اللہ کے آگے مناجات ہوتی ہے، گریہ زاری ہوتی ہے۔ لیکن بتائیے، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ آج ہمارے بچے جو 10 15 سال میں فیلنگ بورڈم، ٹینشن، یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹینشن ہو رہی ہے، ہمیں پریشان نہ کریں، میں بور ہو رہی ہوں۔ یہ باتیں بچوں کے زبانوں سے تو زیب ہی نہیں دیتی، بچوں کے منہ پر تو زیب ہی نہیں دیتی۔ اور پھر یہ کہ ہم نے انہیں پرابلم میں بھی جکڑ دیا، ڈال دیا، اور سلوشن بھی نہیں دیا۔ ہم نے نہیں بتایا کہ سکون کہاں ہے۔ بیٹا، جہاں میں بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، وہاں تمہارا رب تمہارے پاس ہے، تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ بیٹا، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اکیلے اللہ کی پہچان، توحید، رب کی معرفت اپنے بچوں کو نہیں دی۔ کارٹون دیکھ دیکھ کے بچے بھگوان، اور بچے فلاں 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 پتہ نہیں کیا کچھ، کہ یہ کر لیں چٹکی بجانے میں ہو جائے گا، اور آنکھوں سے کوئی پلک ٹوٹ گئی ہے وہ ہاتھ پہ رکھ لیں جو مانگیں گے ہوگا، دانت ٹوٹ گیا تکیے کے نیچے رکھ لو پری آئے گی نیا دے جائے گی۔ گویا وہی فیری ٹیلز، ڈک ٹیلز اور فکشن سٹوریز ہم نے بچوں کے صرف اعمال ہی نہیں، صرف کردار ہی نہیں، بلکہ عقیدے کو بھی، روحانیت کو بھی، ان کے ضمیر کی، دل کی زندگی کو بھی مردہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الاعمال کلہ واذا فسدت فسد الاعمال کلہ۔ یاد رکھو کہ جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم صحیح پرفارم کرتا ہے، لیکن اگر وہی جسم کا حصہ، وہی باڈی پارٹ خراب ہو جائے تو پوری باڈی پرفارمنس متاثر ہوتی ہے، فیل ہو کے رہ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح خواتین جو ہیں یہ معاشرے کی پروڈکشن فیکٹریز ہیں، یہیں سے پروڈکٹس نکلتی ہیں، یہیں سے مرد نکلتے ہیں۔
النساء مصانع الرجال، یہ خواتین فیکٹریز ہیں جو مردوں کو پروڈیوس کرتی ہیں. آپ کو اچھا خامند نہیں ملا، آپ اچھا خامند مستقبل میں دے سکتی ہیں، آپ اچھے بھائی دے سکتی ہیں، آپ اچھا بیٹا دے سکتی ہیں، آپ سوسائٹی کو اچھا مرد دے سکتی ہیں. فَإِذَا صَلُحَتِ الْمَرْأَةُ صَلُحَ الْبَيْتُ، اگر عورت ٹھیک ہو جائے تو گھر ٹھیک ہو جاتا ہے. صرف گھر ہی نہیں، والمجتمع، معاشرہ، سوسائٹی، دنیا بدل سکتی ہے. وَإِن فَسَدَتِ الْمَرْأَةُ، اگر عورت ہی برباد ہو جائے تو فَسَدَتِ الْبَيْتُ وَالْمُجْتَمَعُ، نہ صرف گھر بلکہ دنیا تک اثرات جاتے ہیں. اللہم اصلح نساء المسلمین، اللہ مسلمان عورتوں کی اصلاح کرے، اللہ ہمیں ہدایت دے. ہم اپنی ذمہ داریاں بھول چکی ہیں. امام عبد الرحمن السدیس، ماں کو غصہ بھی آتا تھا تو کیا کہتی تھی؟ جا اللہ تجھے امام کعبہ بنائے. کہاں ہیں وہ مائیں جو خود نماز قرآن نہیں پڑھتی؟ وہ دعا بد دعا کو کہاں جانتی ہوں گی؟ امام بخاری، آپ کو پتہ ہے کہ بچپن میں بینائی چلی گئی. ماں کے سجدے، راتوں کی تہجدیں، رب کے سامنے گریہ زاری، عقیدہ توحید، نہ صرف اپنا بلکہ بچے کو دین پر چلانا، سفر حضر. باپ بھی بچپن میں وہ یتیم ہو گئے. امام بخاری بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے. ماں نے کفالت کی، دنیا کو امام دیا. البخاری ربتہ امہ، الشافی ربتہ امہ، احمد بن حنبل ربتہ امہ، الحافظ ابن حجر، آپ نام سنتی ہیں جو شارح بخاری ہیں، ربتہ اختہ، ان کی پرورش ان کی بہن نے کی. کوئی ایسی بہن ہے؟ آج تو بہنیں ہی بگاڑ کی وجہ ہیں، بربادی کی، بلکہ جہنم میں لے جانے کی. اور بھائی، خاوند، باپ، بیٹے سب دیوس بنے ہوئے ہیں، کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. وہ نہ صرف اپنی بلکہ ان کی بھی بربادی کی وجہ بن چکی ہیں. ادھر سے آپ دیکھ لیں ائمہ، محدثین، ان کی کامیابی کے پیچھے مائیں تھیں، بہنیں تھیں. ابن تیمیہ کا آپ نام دیکھیں. تیمیہ یہ ایک عورت کا نام ہے، یہ ان کی ماں یا دادی تھیں. یہ نام، یہ تربیت ان کی وجہ شہرت بنی، وجہ قبولیت بنی. وہ خود خطیبہ تھیں اور ابن تیمیہ انہی کے نام سے منسوب ہوئے. امام ابن باز، آپ نے سنا ہے، مفتی اعظم سعودی عرب کا کہا جاتا ہے، ربتہ امہ. تو پتہ چلتا ہے کہ خواتین ہیں جو پروڈکٹس مارکیٹ میں لاتی ہیں، دنیا کی مارکیٹ میں. آپ کو ماحول صحیح نہیں ملا ہوگا مگر آپ صحیح ماحول دے سکتی ہیں. مگر ہم فیشن، فیسلٹیز، آرام اور اسی طرح مقابلے بازی، ان چکروں میں پڑ کر اپنے آپ کو بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی، اپنے فیوچر کو بھی رسک پہ لگا چکی ہیں، بلکہ بربادی میں ڈال چکی ہیں. ایمانداری سے بتائیے، جو شہری مائیں ہیں اکثریت، کیا وہ ایسے نہیں کرتی؟ بچوں کو اسکول وین پہ یا کسی بھی طرح اسکول دفعہ دور کر کے پیچھے سے یا مارننگ شوز یا موبائل اسکرولنگ یا آؤٹنگ شاپنگ، اور بس یہی کچھ. اکثریت یہی کر رہی ہے، تبھی تو ہر چینل مارننگ شو چلا رہا ہے اور ویورشپ لے رہا ہے. اور یا دوسری دیہات کی خواتین ہیں جن کے پاس یہ بیماری ابھی قدرے کم ہے، وہ بھی کم نہیں ہے، سارا دن ایک جگہ بیٹھے میں یا صرف دنیا کے کاموں میں، سلائی کڑھائی میں، کہاں گیا دین، نماز اور قرآن، بلکہ یا باہر کے ہی صرف کام، یا اسی طرح عورتوں کی آپس کی فضولیات، لغویات، غیبت، لڑائی جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے. ہم نند بھابھی کے فساد سے، ہم ساس بہو کے مقابلے سے، ہم دیورانی کو نیچا دکھانے سے، ہم ہمسائز کے اونچا ہونے سے اگر پیچھے ہوں گی، کچھ ہٹیں گی تو ہی ہمیں ادھر ادھر اپنا اور بچوں کا خیال آئے گا نا. مگر نہیں، ہمارا مقابلہ شیطان سے نہیں، دنیا کے فتنوں سے نہیں، بلکہ انسان کا انسان سے ہے. جب ہمیں خود دین کا، عبادات کا، طہارت کا، ایمانیات کا پتہ نہیں ہوگا، نہ ہم پڑھیں گی، شوق رکھیں گی. حالانکہ آن لائن انٹرنیٹ فری کلاسز اویلیبل ہیں، میری کلاسز کا آپ حصہ بن سکتی ہیں، اپنے قریبی کسی انسٹیٹیوٹ میں جا سکتی ہیں، کچھ بھی کہیں سے بھی کسی مستند عالم دین سے رابطہ کر کے اس کی آن لائن کلاسز جوائن کر سکتی ہیں. مگر ہماری تو یہ ترجیح ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے نا. اور کوئی بھی علت نہ ہو تو کیا یہی کم ہے کہ بچوں کو اسکول بھیج کے پھر ان کے آنے تک سویا رہنا؟ بچوں کی تباہی کی ذمہ داری والدات پر ہے. جی ہاں، یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہی، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی.
ابھی سورہ ہود کی کلاس پڑھا کے آ رہی ہوں جس میں نوح علیہ السلام کا واقعہ آیا. اب دیکھیں تو میں پریشان ہو گئی کہ دنیا کے سارے باپ مل کر بھی نوح علیہ السلام کی تعلیم اور تربیت نہیں دے سکتے. کبھی سوچا کہ 950 سال، تقریباً 1000 سال کہنا آسان ہے. نوح علیہ السلام جو گلی محلے بازار اجتماع اور ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور انہوں نے گھر میں اپنی اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے کتنی محنت کی ہوگی. کبھی سوچا؟ بیٹا پھر بھی مسلمان نہ ہو سکا، وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ قرآن میں جواب ملتا ہے، إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. وجہ نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، بیٹے کی ماں تھی، جو خود دین سے دور تھی، جو خود محروم تھی، بچوں کی بربادی کی وجہ بن گئی. بیٹا ماں کے ساتھ برباد ہو گیا. ایون باپ نبی کی دعوت بھی 1000 سال کی نبوت کی محنت بھی نہ بچا سکی، نہ کام آ سکی. اتنا